بہت سارے معاملات ہیں. پاکستان انڈیا جنگ ہے, دوسری جنگ کب ہونے لگی تھی, اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کردار کیا تھا, اس پہ بات کریں گے. اور افغانستان کے ساتھ جو اس وقت ہمارے معاملات چل رہے ہیں اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا جواب پاکستان کب اور کیسے دے گا, اس پہ بات کریں گے. اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کیوں تخلیق کیا گیا, اس کے پیچھے کیا وزڈم تھی, اس پہ بات کریں گے. اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں یہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے. اور خواجہ صاحب کے دوست محمود اچکزئی صاحب وہ قوم پرست لیڈر ہیں, لیکن اس کے باوجود دہشت گردوں کے خلاف, طالبان کے خلاف وہ بول نہیں رہے, حالانکہ پچھلے کئی سالوں میں انہوں نے بہت زیادہ ان پہ تنقید کی, پاکستان پہ تنقید کی کہ وہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہا. اب کیا وجہ ہوئی ہے کہ وانا میں پختون اسٹوڈنٹس پہ حملہ کرنے آتے ہیں دہشت گرد اور پھر بھی اچکزئی صاحب نہیں بولتے. تو خواجہ صاحب سے بہت سارے ایشوز ہیں, ان پہ ہم آج بات کریں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا آج, اور بہت سارے ایشوز ہیں آپ سے بات کرنی ہے. میں نے اپنے انٹرو میں کچھ کا ذکر بھی کیا ہے. تو میرا خیال پہلے جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں جنگ جاری ہے, اس کے ظاہر ہے جڑیں افغانستان میں بھی ہیں. افغانستان پراکسی کھیل رہا ہے انڈیا کی, تو یہ جو پراکسی وار ہے, کیا یہ پراکسی وار کا زمانہ دوبارہ آ گیا ہے؟ جیسے پہلے ہم نے دیکھا ماضی میں پاکستان کے اندر پراکسی وار جاری رہی, پاکستان کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ وہ کشمیر کے اندر پراکسی وار کر رہا ہے, افغانستان کے اندر کر رہا ہے. تو کیا ہم سمجھیں کہ پراکسی وار دوبارہ شروع ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے یہ سر صاحب کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوئی تھی. اٹس اے کنٹینیوشن آف پراکسی وار جو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے. ایک یہ ماڈرن وارفیئر کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹول ہے. بیچ میں انٹرولز آتے رہے, لاتا رہا کہ کم ہو گئی, لیکن اس میں شدت اب پھر آئی ہے. اور اس میں شدت کی ایک بڑی وجہ, اور بھی وجوہات ہیں, بڑی وجہ جو مار پڑی ہے ہندوستان کو, وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک نئے محاذ کے اوپر یعنی پراکسی وار کے اوپر جو ہے تھرو افغانستان ہمیں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکمفرٹ ہمارا بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن آپ بھی گواہ ہیں, میں بھی اس چیز کا گواہ ہوں کہ یہ پراکسی وار جو ہے کہیں 80 کی دہائی میں, یہ میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, سٹارٹ ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا لاہور میں کئی دھماکے ہوئے, پنڈی میں دھماکے ہوئے, یا پنجاب کے شہروں میں. اب تو وہ یہ کنفائنڈ ہے, سارٹ آف کنفائنڈ ہے. یہ ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے کچہری کا, یہ اس جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک پیٹرن تھا اس سے ذرا ہٹ کے انہوں نے ایک کیا ہے کہ بھئی ہم یہاں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی جو ہے تائید حاصل ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی, ہم اس پہ بھی قابو پائیں گے. اچھا, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ڈسکمفرٹ پاکستان کے لیے پیدا کرنے کے لیے, ہم نے دیکھا ابھی یو ایس کانگریس میں رپورٹ پیش کی گئی پاکستان انڈیا کے درمیان جو مئی کی جنگ ہوئی, اور اس کے بارے میں بہت واضح طور پہ یہ آیا کہ پاکستان کا پلہ بھاری تھا, پاکستان کا اپر ہینڈ تھا اس جنگ میں. ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی بار یہ بات کی ہے 2 دن پہلے, انہوں نے کہا کہ مودی نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ. پہلے وہ مودی کا نام انہوں نے نہیں لیا کبھی بھی, انہوں نے کہا میں نے سیز فائر کروایا, ٹیرف کی بات کی انہوں نے, 7 جہاز گرائیں گے یہ بات کی ہے. پہلی بار انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ مودی صاحب نے انہیں کال کیا اور کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. تو اس کے ساتھ لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک اور جنگ کا خطرہ تھا, انڈیا حملہ کرنا چاہ رہا تھا, ہم نے رکوایا. کتنا یہ فیکچول بات ہے کہ کیا خطرہ تھا ایک اور جنگ کا؟ نہیں, بالکل تھا. ایک سٹیج جو ہے پچھلا جو راؤنڈ ہوا مئی کے اندر جو راؤنڈ ہوا, اس کے زیادہ دیر بعد نہیں, ایک جو ہے پاسبلٹی جو ہے وہ خاصی ہائٹنڈ تھی. لیکن میں اس کو تھوڑا کمپیئر کروں گا ابصار صاحب کے ماضی میں ہم نے جو دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے تعلقات جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں اگر کمپیئر کیے جائیں تو پاکستان کو کے اوپر ان کو ہمیشہ ایج رہا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم دفاعی معاہدوں میں شامل تھے یو ایس کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, سیٹو, سینٹو, بغداد پیکٹ یا جو بھی ان کو آپ کہہ لیں, ان کے ساتھ 2 جنگوں میں شریک رہے. ایک 80 کی دہائی میں جو جنگ ہوئی سوویت یونین کے خلاف,
اور دوسری جو ابھی جنگ ہوئی اس میں جو ہے ہم ایک کانڈیوٹ تھے, سپلائی یہاں سے جاتی تھی اور بہت سی ہماری ایئر فیلڈز استعمال ہوتی تھیں. ان تمام وجوہات کے باوجود, ان تمام اسسٹنس اور تمام کمٹمنٹ جو ہم نے امریکہ کے اتحاد کے ساتھ رکھی 60-70 سال, ہمیں کبھی اتنا بڑا بریک تھرو نہیں ملا کہ ہماری فتح کی سرٹیفکیشن جو ہے نا وہ امریکہ دے رہا ہے. نہ صرف امریکن پریزیڈنٹ دے رہا ہے کہ اب ان کی کانگریس جو ہے سرٹیفائی کر رہی ہے کہ پاکستان کا پلہ بھاری تھا اور پاکستان کو کلیئر کٹ جو ہے فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, میں یہ آپ بتا رہا ہوں کہ جو ہماری جو اوور دا لاسٹ 2-3 ایئرز جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ایکنالج کر رہی ہے. ڈنمارک کی جو فارن منسٹر تھی میرا خیال ہے جی, انہوں نے جو طالبان کے متعلق جو ہم طالبان کے متعلق جو ہے کئی دہائیوں سے شور مچا رہے ہیں. کبھی ان میں سے بعض لوگ جو ہے ہمارے ساتھی بن جاتے ہیں, ہم ان کے حمایتی بن جاتے ہیں. اب تو خیر این بلاک ہم طالبان کو, اور میرا خیال ہے یہ عقل مندی کی پالیسی ہے, ایک ویری ویل ڈیوائز پالیسی ہے کہ طالبان کو جو ہے ایک کیا کہتے ہیں من حیثل جو بھی ان کا جو آؤٹ فٹ ہے ہم ان کو اس وقت فیس کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے یہ میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی آپ نے بات کی, ہمارے ناظرین بہت یہ جاننا چاہیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری جو اتنی اچھی ریپوٹیشن ہے لیکن لوکلی ہم اس کو یا ریجنلی ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے. میں اس پہ بعد میں آؤں گا کیونکہ یہ افغانستان کے ساتھ ہمارا یہ جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس میں, لیکن انڈیا کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کنفرم کیا کہ خدشات سے جنگ کے کچھ عرصہ پہ, یہ کب کے کون سے دن تھے, کون سا وقت تھا, اور اس میں پھر ہوا کیا بیہائنڈ دا سین؟ اگر آپ قوم کو کچھ تھوڑا بتانا چاہیں کہ کتنے ریئل ڈینجر تھا یہ دوسری جنگ کا, یا تھا یا ہے ابھی بھی؟ نہیں, میں ابھی بھی یہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ, بالکل رد نہیں کر سکتے اس چیز کو. خطرہ یہ ہے. کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں جو اس کی انٹرنل کمپلشن ہے, بھارتی وزیر اعظم بہار کا الیکشن جیت گیا, الیکشن جیتا ہے ٹھیک ہے, اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان وہاں پہ انٹرنلی اٹھ رہے ہیں اس الیکشن کے اوپر. خیر وہ دس ناٹ آر جاب کہ ہم جج کریں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن جو ان کی انٹرنیشنل ساکھ کو جو مئی میں جو خراب ہوئی ہے اور ان کی پرسنل جو ہے جو ذات ان کو پہنچی جو ہے, کہ باوجود تمام بار بار ریپیٹڈلی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ایک بات جو ہے بار بار تکرار اس بات کی کر رہا ہے اور وہ آگے سے بول نہیں رہے. آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ بھی جو چوں بھی نہیں کی مودی نے جو ہے, اور وہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں امپلائڈ قسم کی کنفرمیشن تھی کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں, نہیں تو ریبٹ کرتے بھائی یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے. ان کے تمام اور لوگوں نے, ان کے چیف آف ڈیفنس سروسز جو ہیں CDS جو ہیں انہوں نے بھی کنفرم کر دیا, ذرا ابہام کے ساتھ کنفرم کیا, مبہم رہے ان کی اسٹیٹمنٹ کہ اتنے جہاز نہیں تھے, اتنے جہاز تھے, یہ تھے وہ تھا. تو اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ 1947 کے بعد جو ہے ہمیں, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کا جو رول جو ہے نا خصوصاً امریکہ کے حوالے سے وہ بڑا سگنیفیکنٹ رہا ہے. کس سینس میں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایکسیس ٹو دا وائٹ ہاؤس, ایکسیس ٹو دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے, میں گواہ ہوں کہ ماضی کے اندر جو ہے ایک ٹیلی فون جو ہے عمران خان صاحب ٹیلی فون کا انتظار کرتے رہتے ہیں. کیسے ہوا؟ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ واقعی یہ بات آپ کی سگنیفیکنٹ ہے. ہوا کیسے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں ایک تو جو ہے بڑے غیر مبہم انداز میں جو ہم نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ جی یہ انہوں نے جنگیں بند کرائی ہیں, ہماری جنگ میں رول پلے کیا ہے, ان کو پیس پرائز ملنا چاہیے. ماضی میں کئی پیس پرائز ملے ہیں جن کے دے ہیڈ نتھنگ انڈر دا بیلٹ لائک دس جینٹلمین پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے, ان کو تو واقعی انہوں نے انٹروین کر کے جنگیں بند کرائی ہیں نا. یا ہم اپنی جنگ لے لیتے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ, اس کے علاوہ بھی جو یوکرین میں وہ ایفرٹ کر رہے ہیں,
आई थिंक ही हैज़ प्लेड ए पिवटल रोल. आप उसके कॉन्टूर्स के साथ एग्री या डिसएग्री कर हमने सकते अपने हैं. कार्ड्स सही तरीके से सर बिल्कुल. और तो लेकिन ये क्या ये इस वजह से मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ मई में जंग में परफॉर्म किया है उस वजह से? उस मेन वजह तो वो है ना कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान के मतलब को आपको शक शुबे कोई के नहीं है. नहीं तो हुआ ऐसा क्या था जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को फिर इंटरवीन करना पड़ा जंग रुकवाने के लिए? मेरा अपना अभी ख्याल है मतलब कि क्या किन दिनों की बात है जब वो पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का, उन दिनों की बात है ये? नहीं, मेरा ख्याल उससे पहले की बात है. आई एम नॉट श्योर, यू नो, मैं आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग कि उससे पहले की बात है. ये जो फॉलोइंग 2-3 महीने थे मई के बाद जो है ये उन दिनों की बात है. और लेकिन मैं फिर इसको रीअसर्ट करूंगा कि ये ना समझा जाए कि जंग का खतरा जो है वो टल गया. जो त्रिशूल उनकी एक्सरसाइजेज थी मिलिट्री की, उससे पहले मेरा ख्याल है एक्सरसाइजेस से कोई उसको इंटरप्रिटेशन इस तरह नहीं करनी चाहिए. एक्सरसाइजेस तो हर वक्त होती रहती है, हम भी करते रहते हैं, वो भी करते रहते हैं. उससे पहले मैं कह रहा हूं, आपने कहा मई के बाद, उससे पहले वो मेरा आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग. मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि कब उनकी तैयारी तो उनकी भी मुकम्मल है और हमारी भी तैयारी. हमारी क्या तैयारी मुकम्मल है? एक तो आपने मैं थोड़ा सा जरा क्रिटिकल इस पे होना चाहता हूँ. लोगों के जहनों में सवाल है कि मई में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इसलिए किया कि हमने सरप्राइज दिया. वो सरप्राइज तो दे दिया ना एक दफा आपने, तो आप इंडिया को पता चल गया कि हमारे पास क्या है. अब क्या सर देखें, हमारे पास मेरा ख्याल है उनको पहले भी पता था कि हमारे पास क्या है. लेकिन वो अपनी जो सुपीरियॉरिटी थी जो आर्म्स के हवाले से, असले के हवाले से, वो समझते थे कि सुपीरियॉरिटी उनकी ज़्यादा है. राइफल जो है, एक जहाज़ जो है, वो अभी किस मुल्क ने, मेरा यूक्रेन ने मेरा 48 ख़रीदे हैं. अभी भी उनकी मार्केट में रिवाइव हो गई है और भी मुल्क ख़रीद रहे हैं वो जहाज़ जो है. हो सकता है जहाज़ अच्छा हो, उड़ाने वाले अच्छे ना हो, यू नो, ये भी तो डिपेंड करता है ना क्या है. पूरी कमांड जो थी, मैं उसमें एयरफोर्स और नेवी को भी इंक्लूड करता हूँ, को मोरल की जो है अल्लाह ने इतना करम और फजल किया हुआ था. और जब आप लीडरशिप में मोरल इस किस्म का हो तो वो ट्रिकल डाउन होता है ऑल द वे. तो क्लैरिटी ऑफ माइंड इतनी बड़ी चीज़ है, माइंड एंड हार्ट बोथ, कि उससे आप जंग पूरी जीत जाते हैं, आपकी दुनिया में पोजीशन ही बदल जाती है. राइट? तो फिर ये चीज़ हमें अफगानिस्तान के तनाजुर में क्यों नज़र नहीं आती? मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ. वो आपकी ने जो बात की है वो शेर है फैज़ का, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा. तो ये इधर बिल्कुल क्लैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं. मैं तो इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेस्टर्न फ्रंट पे जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल क्लैरिटी है. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट. किसी के जहन में नहीं एम्बिग्विटी होनी चाहिए. और मैं आज भी आपके सामने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, कोई ये बहाम नहीं. हमने ये 3 राउंड उनके साथ किए हैं, उसमें किसी स्टेज के ऊपर जो है ना पाकिस्तान ने कोई कंसेशन या कोई इस किस्म का कोई कथित तौर पे नहीं. और वो मानते थ्रू आउट मानते रहे हैं. मैं कंसेशन की बात नहीं कर रहा. कभी हम बातचीत करते हैं, कभी हम लड़ते हैं. फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी. लड़ तो हम कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं उनके साथ. बीच में कोई लल नहीं आया, कोई गैप नहीं आया, कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जिसमें हमारी उनकी लड़ाई जो है कोई हमने अपने गार्ड्स डाउन किए हों या हमने उनको रिएक्ट ना किया हो. लेकिन उसमें बात यह है कि वहाँ पे 5-6 मुल्क ऐसे इन्वॉल्व हो गए हुए हैं अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, ठीक है, उसके तनाज़ुर में कि दे आर वेरी डियर टू अस. तुर्की है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, चाइना है, एंड रूस है. हाँ, रूस भी है. तो ये सारे मुल्क जो इन्वॉल्व हुए हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू अनॉय देम. यार ये ऐते जड़ा है लड़ाई करना चाहते हैं और कुछ करना नहीं चाहते. वी वांट टू गिव a chance to their efforts. ठीक है, वो एफर्ट अपने ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा तरफ पॉइंट ऑफ व्यू इससे मुख्तलिफ है ख्वाहिश. लेकिन इसी पे लोग तनकीद ये कर रहे हैं कि ये लोग मैं देखें, आप हुकूमत में आप शायद ये बात ना कर सकें, लेकिन कुछ ममालिक, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं. चीन की बात कर लें, रूस की बात कर लें, ईरान की कर लें, तुर्की की कर लें, कतर की कर लें. हम इंटरनेशनल लेवल पे आपने